بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مفید معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم تمام مذاہب اور تمام فرقوں کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کی تاریخ اسلام کے ابتدائی دنوں سے ملتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو ایک مقدس دن کے طور پر منانے کا اہتمام نجی طور پر کیا جاتا تھا، اور بعد میں گھروں میں میلاد منانے کا رواج شروع ہوا۔ عید میلاد النبی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے بنائے گئے اشعار سنائے جاتے تھے۔ میلاد کی صحیح ابتدا کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ بعض مکاتب فکر کے مطابق یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔ پہلی بار عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کا انعقاد 1207 میں مظفر الدین گوگبوری نے شروع کیا تھا۔ مظفر الدین گوگبوری پہلے مسلمان تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو عوامی طور پر ایک متاثر کن تقریب میں منایا۔ گوگبوری صلاح الدین کے بہنوئی تھے، اور جلد ہی یہ تہوار پوری دنیا میں پھیل گیا۔ چونکہ صلاح الدین اور گوگبوری دونوں صوفی تھے، یہ تہوار صوفی عقیدت مندوں میں تیزی سے مقبول ہوا، جو آج تک برقرار ہے۔ ان اوائل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے شاعری پڑھی جاتی تھی۔ اسلامی قمری کیلنڈر میں ہلال کا چاند نظر آنے کی بنیاد پر سنی برادری 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتی ہے، جبکہ شیعہ برادری اسے 17 ربیع الاول کو مناتی ہے۔ اسلام کے زیادہ تر فرقے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانے کی منظوری دیتے ہیں، تاہم وہابیت، سلفیت، دیوبندیت اور احمدیہ سمیت کچھ فرقے اسے ایک غیر ضروری مذہبی تہوار سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کے علاوہ دنیا کے بیشتر مسلم اکثریتی ممالک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منایا جاتا ہے اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس دن کو لوگ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اور محفل نعت اور نعت خوانی کا انعقاد کرتے ہیں۔ بازاروں اور گھروں کو برقی روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس دن کو لوگ عید کی طرح مناتے ہیں۔ میلاد ضرور مناؤ، لیکن جس کا میلاد منا رہے ہو وہ جھنڈیوں سے نہیں مانے گا، وہ جلوس نکالنے سے نہیں مانے گا، وہ بازار سجانے سے نہیں مانے گا۔ وہ تب مانے گا جب تم اپنی زندگی اس کی اطاعت کے مطابق گزارو گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔